السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی، آپ کا میزبان، اور آج سے ہم ایک اہم ترین سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم عصر حاضر میں مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں اور فقہی طور پر جن مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ بیرون ملک ہو یا چاہے اندرون ملک ہو، طلاق کے معاملات ہوں، میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہو، مختلف جو شرعی مسائل ہیں اور جن پہ آج لوگ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم ان پر جو ہے سیر حاصل بحث کریں گے، اور فقہی طور پر ہم آپ کو ان کے مسائل اور ان کا حل بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فقہی مشیر وفاقی شرعی عدالت پروفیسر ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، اور جو نہ صرف ایک بہت بڑا نام ہے بلکہ آج پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں وہ تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اور اس اہم ایشو پر جانے سے قبل میں اتنا ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور خود بھی دیکھیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب۔ آج ہم جو ہے ایک ایسے برننگ ایشو کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر خاوند ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں بیوی کو دے دے تو نہ صرف وہ بیوی ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے بلکہ اس کے لیے حلالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ حلالہ اور حلال اور یہ جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں اور ہمارے سامعین کو، ہمارے دیکھنے والے قارئین کو آگاہ کریں کہ یہ فقہی طور پر اگر بیک وقت 3 طلاقیں شوہر بیوی کو دے دیتا ہے تو کیا اس کو واقعتاً 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے دوبارہ حلال ہونے کے لیے اور میاں بیوی کے دوبارہ تعلقات کے لیے کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بیک وقت 3 طلاق دینے کا مسئلہ ہے، یہ کافی زیر بحث رہا ہے مختلف فقہا کے درمیان بھی، پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ طلاقیں عام ہو گئی ہیں اور بیک وقت لوگ غصے میں وہی 3 طلاق ہی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق اسلام میں اس کی جو قسم ہے، جو سب سے اچھی قسم ہے طلاق احسن، وہ یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق کر کے چھوڑ دیا جائے، عدت گزر جاتی ہے، وہ طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے علیحدہ علیحدہ طلاق دی جائے، اس میں بھی عدت گزر جائے تو طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ بیک وقت ایک ہی مجلس میں آپ 3 طلاق جو ہے وہ دے دیتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اور یہی مروجہ طریقہ ہے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے اس غلط فہمی کی کہ جی طلاق 3 دفعہ دیں تو وہ طلاق ہوتی ہے، ورنہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ طلاق ایک بھی دی جائے تو وہ بھی عدت گزرنے کے بعد مؤثر ہو جاتی ہے۔ فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ایک طلاق کے بعد یا ایک طلاق کے دوران بھی، یا اب ہم جس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ قابل رجوع ہے یا نہیں، وہ قابل رجوع رہتی ہے۔ دوسرا جو ہے لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب طلاق بولنے سے طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی طلاق بس دے دی تو مؤثر ہو گئی۔ نہیں، طلاق دینے سے طلاق کا یعنی سپریشن کا ایک نوٹس ہے، مؤثر ہوتی ہے وہ عدت گزرنے کے بعد۔ اگر طلاق مؤثر ہو گئی ہے یا واقع ہو گئی ہے صرف بولنے سے، تو پھر تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا، پھر دنیا نکاح کرنا چاہیے چاہے عدت ہے۔ لیکن اس پہ تمام متفق ہیں لوگ کہ طلاق دینے کی صورت میں عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے، نکاح سسپینڈ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے طلاق سے جب تک عدت نہ گزرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اور اسی کی وجہ ہے کہ اگر دوران عدت طلاق دینے کے بعد میاں بیوی میں سے کوئی فوت بھی ہو جائے تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تو اگر طلاق افیکٹو ہو گئی ہے تو پھر وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ وارث ہیں وہ ایک دوسرے کے۔ اور یہی ہے کہ عدت کا خرچہ بھی خامند دیتا ہے، کیونکہ عدت تک وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ چلے ایک یہ ہو گیا۔ اب ہو گیا کہ بیک وقت 3 طلاق دینے کا مسئلہ
تو اس میں فقہا کے درمیان اختلاف رہا ہے. جو شافی ہیں، مالکی ہیں، جن کو اور ان میں عام طور پر جن کے بڑے بڑے فالوورز ہیں، اور پاکستان میں ایون ہم ان کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے وہ فالوور ہیں، سلفی بھی کہلاتے ہیں کہ وہ اسلاف کو فالو کرتے ہیں. یہ بہت بڑا گروپ ہے. ان کے ہاں 3 طلاق بیک وقت اگر دی جائیں یا اس سے زیادہ بھی دی جائے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا اثر ایک ہی سمجھے گا. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلی طلاق جو ہوتا ہے وہ انشاء ہے، یعنی اس نے کریٹ کی ہے. دوسری تیسری چاہے 100 دفعہ بھی وہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق اس کا تکرار ہے، صرف تاکید کے لیے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں جی کہ میں تجھے جو ہے یہ کروں گا، تو ہم تاکید کے لیے اس کو دہراتے ہیں. تو اسی لیے طلاق وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوتی ہے. اور قرآن نے بھی جہاں کہا ہے الطلاق مرتان، تو اس سے دفعہ کا ہے کہ 2 دفعہ طلاق دے سکتے ہیں. تیسری دفعہ طلاق دی تو وہ پھر آپ واپس نہیں کر سکتے. اور وہ علیحدہ علیحدہ، مرہ کا مطلب سچویشن علیحدہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق دی، گزر گئی، عدت ہو گئی، یا وہ رجوع ہو گیا، رہنے لگے میاں بھی، پھر کسی بات پہ غصہ ہوا 6 مہینے بعد پھر دی. تو اس طرح کی طلاق جو ہے وہ طلاق ثلاثہ وہ ہوتی ہے جس میں نکاح پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی مستقل، اور واپس نہیں آ سکتے جب تک وہ اتفاقاً کہیں شادی نہ کر لیں. بیک وقت جو 3 طلاق ہے، اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ جی اکثر فقہا کے ہاں، مالکی حجازی جو ہے ان کے ہاں ایک ہی ہوتی ہے، اسی لیے قابل رجوع ہے، بغیر کسی حلالہ کے، بغیر کسی درمیان میں شادی کے. احناف کے ہاں بھی اختلاف رائے ہے. یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حنفیوں کے ہاں، احناف میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں وہ 3 ہی سمجھی جائے گی، بغیر حلالہ کے یا انٹرویننگ میرج کے وہ واپس نہیں ہو سکتی. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک ہی ہوگی. وہ حجازی اسکول آف تھاٹ سے ہے. اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ کس کی بات مانی جائے. فقہ میں جو ہے ایک لیگل میگزم ہے، کیونکہ ہر بندہ کہے گا جی میں محقق تو نہیں ہوں کہ میں تحقیق کروں کس کا جو رائے ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. میں تو ایک جٹ بندہ ہوں، کرانے اسٹور ہے، میں تو ایک کلرک ہوں، میں تو ایک ملازم ہوں، مجھے کیا پتا بھی کس کی بات صحیح ہے. خاکی صاحب آپ کی بات صحیح ہے، حجازیوں کو تو بات کو میں فالو کروں یا حنفیوں کو کروں، دارالعلوم کو کروں، کس کو فالو کروں. اس کی سمپل طریقہ یہ ہے کہ اسلامک لیگل میگزم ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ الحاکم یرفع الخلاف، کہ جب اسٹیٹ لا بنے گا کہ جو حاکم وقت ہے وہ اختلافات کو رفع کرے گا، یعنی وہ پھر چوز کرے گا. تو حکومت وقت نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس سیکشن 7 کے تحت جو مالکی رائے ہے یا حجازی رائے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور سیکشن جو ہے 7(4) میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جی اس طرح سے طلاق جو ہے وہ ایک ہی واقع ہوگی چاہے جتنی دفعہ دی جائے. تو حاکم نے بھی کر دیا. تو اس سنیریو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق بیک وقت دینا ایک ہی کے برابر ہے، اور کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، اور رجوع کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جی پھر حلالہ کیوں، اس پہ زور کیوں ہے؟ اکثر یہ بہت سارے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ جی مولوی حضرات جو ہے کہتے ہیں حلالہ لازمی کریں. یہ حلالہ واقعی کرانا ضروری ہے؟ لیکن ایک ہے لوگوں کی ضرورت، ایک ہے مولوی صاحب کی ضرورت یا علماء کی. صحیح. لوگوں کی تو ضرورت یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دے بیٹھے بغیر حلالہ کے عورت جو ہے رجوع میں آ جائے، جی یہ لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن مولوی صاحب کی ضرورت جو ہے اس کے الٹ ہے، اور اس میں ان کا ذاتی مقصد بھی ہوتا ہے، الٹیریئر موٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ بیسٹ ان کی ضرورت ہے کہ طلاق جو ہے یہ 3 طلاق 3 ہی سمجھی جائے تاکہ حلالے کی ضرورت پڑے، اور خدمات بھی جو ہے وہ پھر حاضر. ناظرین آپ نے بات سنی کہ یہ جو تاثر عام طور پر ہے کہ ایک ہی وقت میں لوگ کئی طلاقیں دے دیتے ہیں اور وہ پھر سمجھتے یہ ہیں کہ ان کی بیوی حرام ہو گئی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کو صرف ایک ہی طلاق ہوگی، اور اس کے بعد رجوع کا جو ہے اسے حق رہے گا، اور عدت تک جو ہے وہ ان کی بیوی رہے گی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے حلالے کی قطعاً ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ عام طور پہ عام لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب یہ طلاق ہو جاتی ہے، یا ایک طلاق جس کو وہ 3 طلاقیں شمار کر رہا ہوتا ہے، ہوتی تو ایک طلاق ہی ہے آپ کے جو آپ نے جس طرح سے بتایا ہے، مگر اب ایک صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہ ایک طلاق کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہو گئی حرام، بچے بھی رل جاتے ہیں، سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا واقعتاً وہ بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا؟ کیا اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس میں بھی جی 2 پرسپیکٹو ہیں. جہاں تک بیوی کے رجوع کا تعلق ہے، جیسے آپ نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی چاہے ایک ہے یا 3 ہیں،
اور وہ عدت گزر گئی تو ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئے ہیں، اور اگر دوبارہ نکاح میں آنا چاہتے تو وہی حلال طریقہ. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ جہاں تک ایک طلاق کا یا دو کا یہ ہے، تو اس میں جب ایک طلاق ہو گئی ہے، چاہے عدت گزر گئی ہے، تو اس کے بعد جب بھی وہ چاہیں، چاہے 6 سال گزر جائے، 100 سال ہے، 10 سال گزر جائے، تب بھی وہ دوبارہ نیا نکاح کر کے، بغیر حلالہ کے نیا نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں. اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے بچے بھی رول رہے ہیں، پھر جو ہے وہ سب کچھ. دوسرا ہے کہ کیا میاں بیوی جو ہے، اگر جو ڈائیورس ہو گئی ہے ان کی، کیا وہ بچوں کے مستقبل کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ تم بچوں کے ذریعے، تمہارا قرآن میں ایک ہے کہ بچوں کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو. تو اسی لیے ڈائیورس کپل جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کی موجودگی میں بیٹھ کے مشورہ کر سکتے ہیں بچوں کے ویلفیئر کے بارے میں، اور بچوں کی پرورش میں جا کے اسلام آباد کلب میں چائے بھی پی سکتے ہیں، ڈنر بھی کھا سکتے ہیں. محرم کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں. قرآن حکم دے رہا ہے کہ مشورہ کر لیا کرو ڈائیورس کے، بچوں کے ویلفیئر کے بارے میں کہاں پڑھانا ہے. تو یہ عام طور پر لوگ اسے ماڈرنزم کہتے ہیں. یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے لوگوں کے درمیان کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اور خواتین بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، آپ نے ان کا بڑا اچھا حل بتایا. انشاءاللہ اب نئے پروگرام کے ساتھ جلدی حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے یہ پروگرام، خود بھی دیکھیے اور دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ ان کو شرعی مسائل اور ان کا صحیح جواب اور ان کا حل کا ادراک ہو سکے. بہت شکریہ.